تو اچانک دروازہ کھلا اور ایک بڑی خوبصورت عورت داخل ہوئی، تو ان سے ان کے تعلقات ہو گئے۔ اس میں کچھ ایسے عالم بھی ہوتے ہیں جو دیکھ کے بس کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ اثر ہے یا اس جگہ پہ کچھ ہے، میں آیا تو مجھے یوں بھاری پن محسوس ہوا۔ کیا یہ سچ ہے؟ جانیے میرے ساتھ صبیحہ جعفری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، کپڑے نہیں پہنتے یہ جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ گر پڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے گھیرا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ باتیں کر رہے تھے، ساری رات جو ہے وہ باتیں ہوتی رہی، اور قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا بھی۔ تو یہ ایک واقعہ ایسا ہے حدیث میں جو بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ ثابت ہے، اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی ہے، ایسے ہی یہ واقعہ۔ اچھا، مطلب یہ کہ اچھا اب یہ کہ یہ تو واقعہ تو آپ نے بتا دیا، روایات اور روایت سے بھی ظاہر ہے کہ بہت سی ایسی باتیں پروو ہوئی ہوں گی جو اس زمانے میں صحابی تھے اور انہوں نے اپنی جو بیانات دیے، انہوں نے جیسے آپ بتا رہے ہیں عبداللہ بن، انہوں نے جو دیکھا، تو وہ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا، حدیث سے بھی پروو ہو گیا، روایت سے بھی پروو ہو گیا۔ تو مشاہدات اور تجربات کی روح سے اکثر مطلب یہ بتائیں، اس مشاہدہ جو لوگوں کے مشاہدات ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، دیکھیں اس میں کچھ ایسے عالم بھی ہوتے ہیں جو دیکھ کے بس کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ اثر ہے یا اس جگہ پہ کچھ ہے، میں آیا تو مجھے یوں بھاری پن محسوس ہوا مجھے۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ مشاہدات اور تجربات سے بھی یہ چیز پروو ہوتی ہے کہ ان کا وجود ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہیں ایسے کہ ان کے مدرسے کے اندر ایک طالب علم تھا، اس کے پاس ایک جنی آ گئی اور اس سے مطالبہ کیا، تو وہ گھبرایا طالب علم، اور پھر اس کی جان چھڑائی تھی شاہ عبدالعزیز نے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ یہ بھی دہلی کی بات ہے، پاکستان سے کچھ پہلے کی۔ تو انہی کے ایک آدھ واقعہ اور بھی ہے ایسا کہ ایک نواب صاحب کے پاس ایک روز سو رہے تھے، بڑے خوبصورت تھے، تو اچانک دروازہ کھلا اور ایک بڑی خوبصورت عورت داخل ہوئی، تو ان سے ان کے تعلقات ہو گئے۔ اب کافی عرصہ رہے، سال 2 سال کے قریب، وہ آ جاتی تھی، اور ایک روز وہ آئی بڑی گھبرائی ہوئی حالت میں اور کہنے لگی کہ وہ میرے باپ کو پتہ چل گیا ہے، اور اب جو ہے نا اپنی خیر مناؤ، بچاؤ کرو اپنا۔ یہ کہاں بچاؤ کریں، بھاگے وہاں شاہ عبدالعزیز کے پاس۔ تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تمہارے کرتوت تو خیر ایسے نہیں ہیں کہ تمہارا بچاؤ کیا جائے، لیکن اب ہماری بھی عادت نہیں ہے کہ کسی کے سائل کو ہم مایوس کریں، تو بیٹھ جائیں، رہو۔ تو ان کے لیے کمرہ انہوں نے مختص کر دیا، اس میں وہ سوئے۔ تو اس طریقے سے سو رہے تھے کہ آدھی چارپائی جو ہے وہ آسمان کے نیچے تھی، آدھی جو ہے وہ نہیں تھی، کتنا بڑا پتھر آ کے گرا کہ وہ 35 کو اس کے چکنا چور کر دیا، یہ چیختے ہوئے بھاگے۔ تو پھر شاہ عبدالعزیز نے انہیں بلایا تھا جنات کو، تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو ہے نا اس کی طرفداری نہیں کریں، اس لیے کہ اب یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے، جی ان کا ہماری عزت کا معاملہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو شاہ عبدالعزیز نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری عزت کا معاملہ ہے تو کرو جو تمہیں کرنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ میری بھی عزت کا معاملہ ہے، اگر تمہاری عزت میری عزت سے بڑھ کر تم سمجھتے ہو تو پھر لو انتقام۔ تو پھر انہوں نے انتقام سے نہیں لیا اور چھوڑ دیا۔ اچھا، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، مطلب یہ تجربات اور مشاہدات کی روح سے۔ اچھا، یہ ایک سوال اور ہے کہ اگر جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی عجیب سی کوئی چیز ہو کسی کے ساتھ، ان کامن سی بات، تو فوراً لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا تو یہ ان کے اوپر تو اثرات ہیں، یہ دیکھو یہ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں۔ تو کیا اس صورت میں عاملوں کے پاس جانا اور ان سے مدد مانگنا، یہ سب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ بھائی عامل جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہ عمل اور عملیات میں لوگ بہت پڑے ہوئے ہیں، اسپیشلی فیمیلز۔ میں بھی ایک عورت ہوں، لیکن کیا کروں۔ دیکھیے عامل جو ہے نا ان کے پاس تو کسی حال میں نہیں جانا چاہیے،
اگر کوئی شخص عامل کے پاس چلا گیا تو پھر سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ. اور یہ ایک الگ تفصیل کا معاملہ ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اچھا اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں. تھوڑا بتائیں, تھوڑا میں چاہتی ہوں تھوڑا ایلیبریٹ کریں ہمارے ناظرین کو, یہ پتہ چلے کہ بھائی یہ سب چیزوں کے یہ بڑے ہاٹ ٹاپکس کہلاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی چلے جاؤ فلانا عالم ہے وہ پکا علاج کر دے گا, تمہاری بچی کے اوپر تو جنات کا سایہ ہے اور تمہارے گھر میں تو یہاں پہ کونے میں کچھ ہے. مطلب یہ چیزیں بہت سننے میں آتی ہیں. یہاں کراچی میں ایک صاحب ایسے بھی ہیں جو ایک پیسہ بھی نہیں لیتے, اور میرے ان کے تعلقات ہیں کھوکھرا پار میں ہوتے ہیں, اور مجھے بھی ایک سلسلے میں ضرورت پڑی تو میں نے یہاں تک کوشش کی کہ انہیں مٹھائی کا ڈبہ دے دوں, تو انہوں نے معذرت کی مجھ سے, کہنے لگے یہاں نہیں کرنا, یہ میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں گا, وہاں آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیں, یہاں میں کسی نام پہ نہیں لوں گا, ایک پیسہ نہیں لیتے. وہ اچھا, اور وہ علاج کرتے ہیں ایسے لوگوں کا؟ جی جی بالکل علاج کرتے ہیں. تو ایک اور صاحب ہیں ان کا انتقال ہو گیا, وہ میرے ان کے ایسے تعلقات تھے کہ ہم لوگ 10-12 گھنٹے روز ساتھ رہتے تھے ڈیلی. انہوں نے اچانک یہ اس طرف چل پڑے اور انہوں نے یہ شروع کر دیا, بس میں پھر ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. تو میرے بھائی کے پاس ایک صاحب آئے, والد کا انتقال ہو گیا تھا, تو ہمارے ایک جاننے والے تھے والد کے دوست, انہوں نے آ کے کہا ان سے کہ بھائی یہ ایک صاحب ہیں میرے ساتھ, آپ کو ان کا کام کرانے ان کے پاس لے کے جائیں آپ. تو کہنے لگے اب میں کیا کرتا. بھائی نے کہا کہ وہ والد کے دوست تھے, میں لے گیا. اب اس میں کوئی غلط بیان ہی نہیں ہے. اب جب وہاں پر جا کے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو کام تو بعد میں ہوتا رہے گا, پہلے یہ بتاؤ کہ کیا خاطر کروں میں. کیا یہ سچ ہے؟ جانیے میرے ساتھ صبیحہ جعفری کے ساتھ.